خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے پہلے باب کی ہم پہلی آیت مقدسہ سے سنیں گے۔ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اسی سے سب کچھ پیدا ہوا۔ ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اسی میں زندگی تھی اور زندگی انسانوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے جو دنیا میں آتا ہے۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اسی سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنی ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بخشا کہ خدا کے فرزند بنے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خون سے نہیں، نہ جسم کی خواہش سے، نہ آدمی کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، باپ کے وحید کا جلال، فضل اور سچائی سے ممور۔ یوحنا اس کی بابت شہادت دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، یہ وہی تھا جس کے حق میں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح سے پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، خدائے مولودہ وحید جو باپ کی گود میں ہے اسی نے منکشف کیا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا، کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا، یہ سال بھی آخر بیت گیا۔ سال 2021 کا سورج غروب ہو چکا ہے، اور سال 2022 کو خوش آمدید کہنے کے لیے چند ہی لمحات باقی ہیں، اور ہم سب اپنے خاندانوں کے ہمراہ اپنے بچوں کے ساتھ اس وقت اس سرد موسم میں جاگ رہے ہیں، تاکہ آج ہم سال 2021 میں خدا کے فضل، خدا کے کرم اور خدا کی رحمت سے جو ہم نے برکتیں پائی ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کر سکیں۔ آج ہم سب اپنے خاندانوں کے ساتھ خداوند کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے، سر بسجود ہونے کے لیے آئے ہیں، تاکہ خداوند کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کو جلال دیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیں کہ ہم نے خداوند سے ہی برکتیں پائی ہیں، اور یہ کہہ سکیں کہ اگر ہم اس وقت زندہ ہیں اور زندوں کی زمین پر ہیں
تو یہ خدا کے فضل ہی سے ہے، خدا کی رحمت ہی سے ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہم تہ دل سے خدا کی انسانی برکتوں، نعمتوں، فضلوں اور سب سے بڑھ کر زندگی کی ان سانسوں کے لیے جو خدا نے اس وقت ہمیں عطا کی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم چھوٹے تھے، جب بچے تھے، تو ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم ہر لمحے اپنے ان بڑوں کا، عزیزوں کا شکریہ ادا کریں جو ہمیں پیار کرتے ہیں، جو ہمیں تحفے تحائف دیتے ہیں اور جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کریں، ان کو تھینک یو بولیں، اور یہی بات ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ جہاں تک دیکھا جائے تو ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے باپ بیٹا کرنا اور تھینک یو بولنا سکھاتے ہیں، یعنی کہ شکریہ ادا کرنا۔ یہ اس لیے تاکہ جو ہمارے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ہمارے ساتھ اپنی کرم نوازی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کریں۔ اور یہ بات نہ صرف ہمارے بچپن تک محدود ہے، بلکہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں اور جو ہمیں برکتیں ملتی ہیں، فضائل ملتے ہیں، تو پھر ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ نہ صرف انسانوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، بلکہ خدا کی الہی ذات کا بھی شکریہ ادا کرتے رہیں، جو بلا ہے اور جس کی شفقت ابدی ہے۔ میرے عزیزو، شکر گزاری کرنا انسان کی سب صفتوں میں سے اعلیٰ صفت ہے۔ انسان کی بے شمار صفتیں ہیں۔ انسان دعا گو ہے، انسان خدمت گزار ہے، انسان تابع دار ہے، بے شمار صفتیں ہیں۔ سچ بولتا ہے، خدا کے گھر میں جاتا ہے، خدا کا کلام پڑھتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے۔ یہ انسان کی صفتیں ہیں، لیکن تمام صفتوں میں سے انسان کی سب سے جو اعلیٰ صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے زندہ خدا کی ہر لمحے، ہر حالت میں، بیماری کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں، امیری کی حالت میں، غریبی کی حالت میں وہ خداوند کی شکر گزاری کرے۔ اور یقین رکھیں کہ جو شخص اس بات کو جان جاتا ہے، یقین رکھیں کہ جو شخص اس صفت کو جان جاتا ہے کہ میں نے ہر لمحے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اور ہر بات میں کڑنا نہیں ہے، دکھ نہیں کرنا، حسد نہیں کرنی، واویلا نہیں کرنا، رونا نہیں ہے، ماتم نہیں کرنا، تو پھر جو یہ جان جاتا ہے کہ میں نے ان سب باتوں کو بلا کر ہر لمحے سیلاب بھی آ جائے، زلزلے بھی آ جائیں، وبائیں بھی آ جائیں، بیماری بھی آ جائے، کمزوری بھی آ جائے، بے روزگاری بھی آ جائے، تو میں نے اپنے خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے، جیسے ایوب صابر کرتا رہا۔ تو جیسے جب یہ زندگی میں جو شخص جان جاتا ہے تو اس کی زندگی میں معجزات ہی معجزات ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں، اس کی زندگی میں خدا کی مزید رحمتیں ہی رحمتیں آ جاتی، جیسے ایوب صابر کی زندگی میں آئی۔ وہ ہر لمحے خدا کا شکریہ ادا کرتا رہا اور خدا نے ان برکتوں کو بڑھا دیا۔ لہٰذا میرے عزیزو، جو شخص اس بات کو جان جاتا ہے کہ وہ خداوند کی شکر گزاری کرے تو وہ خدا کو پا لیتا ہے، اور جو خدا کو پا لیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو پا لیتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کو پانا ہی ہماری زندگی کا اصل محور ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے ہی تو ہم اتنی محنت کرتے ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہیں،
خدا کے کلام کو کھولتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، حمد و ستائش کرتے ہیں، خدا کے گھر میں بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، سیکرامنٹوں کو حاصل کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، اپنی شکر گزاریاں دیتے ہیں، اپنے نذرانے دیتے ہیں، دہیکیاں دیتے ہیں، اچھی راہوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے کسی نہ کسی کام سے راضی ہو جائے اور اس کے عوض ہمیں کیا ملے؟ ہمیشہ کی زندگی ملے۔ اس لیے تو آج ہم خداوند کی حضوری میں موجود ہیں تاکہ ہم اس کی شکر گزاری کر کے اس مقام کو پا سکیں، اس جگہ کو پا سکیں جو ہمیں خدا کی حضوری میں لے کے جا سکے، خداوند کے روبرو لے کر جا سکے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام بھی ہمیں شکر گزاری کا درس دیتا ہے، ماں باپ بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کی شکر گزاری کریں، اپنے بڑوں کی شکر گزاری کریں، اور خدا کا کلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہر لمحے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ اشعیاء نبی کے صحیفے اس کے 12ویں باب اس کی 4 سے 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام کو پکارو، قوموں میں اس کے کاموں کو مشہور کرو، بشارت دو کہ اس کا نام اعلیٰ ہے، خداوند کی مدح خوانی کرو کیونکہ اس نے عظیم کام کیے ہیں، تمام زمین پر اس بات کی خبر ہو۔ کس بات کی خبر ہو؟ خدا کے عجیب کاموں کی خبر ہو۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کو پکاریں اور قوموں میں اس کے نام کو مشہور کریں کیونکہ اس نے ہم پر کرم کیا ہے۔ زبور 50 اس کی 22 آیت سے لے کر 23ویں آیت میں لکھا ہے، زبور 50 میں لکھا ہے کہ جو کوئی حمد کی قربانی گزرانتا ہے، حمد کا مطلب ہے شکر گزاری، جو کوئی شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے، جو کوئی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے، لکھا ہے کہ وہ میری تعظیم کرتا ہے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے زبور نویس کے ذریعے کہ جو کوئی حمد کی قربانی، شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے تو وہ میری تعظیم کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، اور جو اپنی روش کو درست رکھے اسے میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ یہ زبور نویس لکھتا ہے کہ خداوند اسے نجات دے گا، اسے نجات دکھائے گا جو ہر لمحے خدا کی حمد و ستائش کرے گا، خداوند کے نام کو جلال دے گا اور خداوند کی شکر گزاری کرے گا۔ زبور 100 اس کی پہلی 5 آیات میں لکھا ہے، اے تمام ممالک للکارو، اے تمام لوگوں للکارو، خوشی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرو، خوشی کے ساتھ خداوند کی حمد و ستائش کرو، خوشی کے ساتھ اس کی شکر گزاری کرو، خوش الحانی کرتے ہوئے اس کے حضور میں آ جاؤ، اس کے حضور میں داخل ہو جاؤ اور جان لو کہ خداوند ہی خدا ہے، جان لو کہ خدا ہی ساری برکتوں کا مرکز ہے، جان لو کہ خدا ہی ساری برکتوں کا محور ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اسی کے ہیں، یعنی اسی کی امت اور اسی کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ وہی ہمیں بچانے والا اور وہی ہمیں سنبھالنے والا ہے، اس لیے خداوند کی حمد کرو۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ تعریف کرتے ہوئے، زبور 100 میں لکھا ہے کہ تعریف کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو جاؤ، اس کی حضوری میں آ جاؤ اور اس کا شکر کرو، اس کے نام کو مبارک کہو کیونکہ خدا نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک اور اس کی پشت، اس کی وفا پشت در پشت رہتی ہے۔ کہ جو خداوند کی حمد و ستائش کرتا ہے، جو خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے اور خداوند کے نام کو جلال دیتا ہے، تو خدا اپنی برکتیں نسل در نسل انسان کو دیتا رہتا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ میرے عزیزو، زبور 107 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ خدا کی رحمت ابد تک قائم ہے، اس کا پیار بھی قائم ہے، اس کی رحمت بھی قائم ہے، تو اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔
دوسرا کرنتھیوں 2 باب اس کی 14 سے 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا شکر کرو جو مسیح میں ہمیشہ اپنے جلوس سے فتح میں ہمیں گشت کراتا اور ہمارے ذریعے اپنی معرفت کی خوشبو ہر جگہ پھیلاتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں بھی کہا گیا ہے کہ ہم مسیح خداوند کے ذریعے خدا کی شکر گزاری کریں، کیونکہ اس کی فتح مندی میں ہم چلتے ہیں، کیونکہ وہی بادشاہ ہے، وہی فاتح ہے اور وہی ہمارا مالک ہے۔ تو اس لیے جو اس کی پناہ میں ہے، جو اس کے جلوس میں ہے، جو اس کے ساتھ ہیں اور جو اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں، لکھا ہے کہ جو اس کی خوشبو کو پھیلاتے ہیں، یعنی کہ اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں، تو کیا ہے کہ خدا انہیں اپنی برکات سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 14 سے 18 آیت میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے 10 کوڑیوں کا۔ کس کس کو یہ واقعہ کس نے پڑھا ہے یا سنا ہے؟ 10 کوڑیوں کا واقعہ۔ یقینی طور پر ہم سب اس 10 کوڑیوں کے واقعہ کو جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح یروشلم کی طرف ہیں اور ایک گاؤں میں سے گزرتے ہیں اور 10 کوڑی ہیں۔ کوڑی کون تھے؟ جن کی جلد کی بیماری تھی اور ایک قسم کا یہ کرونا کی طرح کیا تھی، جیسے کرونا چھونے سے پاس آنے سے لگ جاتا ہے، تو اس طرح یہ اچھوت کی بیماری کوڑ کی بیماری ہے، جو جلد کی بیماری ہے، جو ساتھ رہنے سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے شریعت میں لکھا تھا کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو وہ ہیکل میں جو خدا کے کاہن ہیں ان کو جا کر دکھائیں، اور اگر کاہن ان کو کہہ دیں کہ ان کو کوڑ کی بیماری ہے تو پھر وہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ویرانے میں چلے جائیں گے، یعنی وہ کرونٹین ہو جائیں گے، الگ چلے جائیں گے، نہ تو ان کو کوئی ملے گا نہ وہ کسی کو ملیں گے۔ اگر وہ کسی علاقے میں آئیں گے تو بیل بجائیں گے تاکہ لوگ راستہ چھوڑ دیں، تاکہ کسی کا سایہ بھی ان پہ نہ پڑے۔ تو ایسے ہی لوگ تھے اور وہ ویرانے میں تھے، اپنے خاندان سے دور تھے، اپنے گھرانے سے دور تھے۔ آج اس واقعہ میں مقدس لوکا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں لکھا ہے کہ جب وہ مسیح یسوع کو اس جگہ میں سے گزرتے دیکھتے ہیں تو چلاتے ہیں، پکارتے ہیں، اے یسوع ناصری، اے داؤد کے بیٹے، ہم پر رحم کر۔ وہ خداوند کے رحم کو مانگتے ہیں۔ لوگ اور شاگرد انہیں جھڑکتے ہیں کہ خداوند کو تنگ نہ کرو، لیکن وہ اور بھی چلاتے ہیں، کیونکہ وہ جان گئے ہیں کہ اگر آج ہم نہ چلائے، اگر آج ہم اپنی آواز خداوند کی حضوری میں نہ پہنچا سکے تو پھر کبھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ چلاتے ہیں، کہتے کہ داؤد کے بیٹے ہم پر رحم کر، اے خداوند ہمیں بچا، ہمیں شفا دے، ہمیں تندرستی دے، ہم دوبارہ اپنے گھر میں جانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں میں جانا چاہتے ہیں، اپنے خاندان میں جانا چاہتے ہیں، ہم شفا پانا چاہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ خدا یسوع مسیح ایک ہی حکم دیتے ہیں، نہ تو وہ لمبی سی دعا کرتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنے آپ کو کن کو دکھاؤ؟ کاہنوں کو دکھاؤ، یعنی کہ جن کو لوگ بیمار کہتے ہیں، جو تمہیں کوڑ کے مریض بنا دیتے ہیں، میں انہیں بھی شفا دے دیتا ہوں، میں ان کو بھی شفا دیتا ہوں۔ جاؤ اور اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور لکھا ہے کہ وہ جاتے ہیں اور جانے سے پہلے جاتے ہی جاتے وہ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک شخص واپس آتا ہے، ایک شخص واپس آتا ہے اور وہ سامری تھا، اور واپس جب آتا ہے تو اس کی شکر گزاری کا انداز ہے۔ آج ہم بھی شکر گزاری کرنے آئے ہیں نا، اس کوڑی کی شکر گزاری کا انداز دیکھیں، اسے شفا ملی ہے، اسے تندرستی ملی ہے، اور وہ واپس آیا، 9 میں 10 میں سے ایک واپس آیا، اور آ کر کیا کرتا ہے؟ وہ خدا یسوع مسیح کے قدموں پر گر پڑتا ہے اور اس کے قدموں پر گر کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کی زندگی، اس کے معجزے کا، اس کی شفا کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ شکر گزاری کا انداز ہے۔ تو جتنی بھی ہم نے کلام مقدس میں سے آیات کو سنا، باتوں کو سنا، تو یہ ساری آیات
یہ سارے حوالہ جات ہمیں شکر گزاری کا عنصر دیتے ہیں، شکر گزاری کا پیغام دیتے ہیں کہ ہم شکر گزاری کریں، جس حالت میں بھی ہیں ہم شکر گزاری کریں۔ تو میرے عزیزو، آج ہم سال 2021 کے بارے میں دھیان و گیان کرتے کہ سال 2021 میں ہمیں خدا نے کون کون سی برکتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم سال 2020 کے اینڈ کو دیکھیں تو 2020 کا اینڈ اتنا اچھا نہیں تھا، اور 2021 کا آغاز بھی اتنا اچھا نہیں تھا۔ دنیا کے تمام ممالک کی فلائٹس بند تھی، جہاز بند تھے، اسکول بند تھے، کاروبار بند تھے۔ 2020 کے اینڈ اور 2021 کے شروع میں مارچ تک تقریباً یہ چیزیں تھیں، یہاں تک کہ عبادت گاہیں بھی بند تھیں، لوگ عبادتوں پہ نہیں جا سکتے تھے، لوگ اگر جو باہر ہیں تو باہر ہیں، وہ اپنے ملک میں نہیں آ سکتے تھے۔ بہت ساری اموات بھی ہوئیں، خوشیاں بھی آئیں، لیکن بہت سارے لوگ اپنی خوشیوں میں غموں میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ ساری کی ساری فلائٹس بند تھیں، یہ ساری صورتحال تھی۔ لیکن سال 2021 میں آغاز کے بعد خدا نے اپنا کرم کیا، اور خدا نے کاروبار کو بھی بحال کیا، اسکولوں کو بھی کھولا اور فلائٹس کو بھی کھولا، لوگ آ جا بھی سکے۔ یعنی 2021 2020 سے بہت حد تک بہتر رہا۔ ہم اس بات کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے اسکولوں کو بھی کھولا، بچوں کی تعلیم کو واپس لے کر آیا، اور کاروبار کو بھی خدا نے برکت دی۔ اس کے بعد 2021 میں بے شمار لوگ بیمار بھی ہوئے، بے شمار بیماریوں کا شکار بھی ہوئے۔ آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے گھروں میں دیکھیں کہ کتنے لوگ 2021 میں بیمار ہوئے، لیکن خداوند خدا نے ان کو اچھا کیا، ان کو اٹھا کھڑا کیا، اور یہ خدا کی برکت، خدا کے فضل اور خدا کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ تو اس لیے آج ہم ایسے تمام لوگوں کی جو سال 2021 میں بیمار ہوئے لیکن خدا نے ان پر کرم کیا، ان کی بھی آج ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خدا نے بہت سارے خاندانوں کو ماں باپ بننے کا شرف بھی عطا کیا۔ بہت سالوں سے جو بے اولاد تھے، 2021 میں خدا نے ان کو اولاد کی نوید بھی سنائی۔ بے شمار ایسے خاندانوں کو جانتے ہیں، صرف 3-4 خاندانوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ چند دن پہلے منگل کی عبادت میں ایک خاندان آیا جس کو خدا نے 21 سال کے بعد 2021 میں بیٹے کی برکت، اولاد کی پہلی برکت عطا کی۔ اس کے علاوہ 17 سال بعد کا بھی ایک گواہی ہوئی۔ اس کے بعد اسی منگل کو 11 سال کے بعد خدا نے ان کو اولاد کی برکت دی۔ تو ایسے گھرانوں کو 2021 میں بے شمار گھرانوں کو خدا نے اولاد کی برکت بھی دی، خدا نے ان کے خاندان کو بھی مکمل کیا۔ ہم ایسے گھرانوں کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کی بھی آج کے دن شکر گزاری کرتے کہ خدا نے ان کو ماں باپ ہونے کا شرف بھی عطا کیا، ان کو اولاد کی برکت بھی عطا کی۔ اور ساتھ ہی ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، خدا کا شکر گزار بھی ہوتے ہیں ایسے گھرانوں کے لیے جو پچھلے سال میں یا اس سال کے شروع میں بے گھر تھے، ان کے پاس گھر نہیں تھا، جنہوں نے اپنے لیے گھر مانگا، خدا سے فضل مانگا، اور خدا نے بے شمار لوگوں کو گھر بھی دے دیا، اور بے شمار گھرانوں کو خدا نے فضل بھی دیا کہ وہ اپنے گھر کی شکر گزاری بھی کروا سکیں اور اپنے گھروں کو خدا کے کہنوں سے برکت بھی دلوا سکیں۔ تو بے شمار گھرانوں کو، خاندانوں کو ان نئے گھر کی برکت بھی نصیب ہوئی۔ ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے اور ان کی بھی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی رات۔ اور آج کی رات ہم ایسے والدین کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی، خاص طور پر اپنی پیرش کی جب بات کریں تو خدا کے فضل سے سال 2021 میں ہماری پیرش میں، اس چرچ میں 148 نکاح ہوئے، 148 نکاح ہوئے، جن میں 114 نکاح جو تھے، جن میں 114 نکاح لڑکیوں کے اور 34 نکاح لڑکوں کے ہوئے۔ تو یعنی یہ ایک نئے خاندان بنے، خدا نے ان کو خاندانی زندگی کی ذمہ داری دی۔ تو ہم ایسے تمام خاندانوں کے لیے ان کی شکر گزاری بھی کرتے اور خدا سے فضل اور رحمت کو بھی مانگتے۔ اس کے علاوہ خدا نے ہماری پیرش میں سے 4 لوگوں کو
بلایا 2 لڑکوں کو اور 2 لڑکیوں کو کہ وہ کاہن بننے، فادر بننے اور سسٹر بننے کے لیے وہ کانوینٹ میں اور سیمنری میں بھی داخل ہو سکیں. تو ہم ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتے اور ان کے لیے بھی دعا کرتے کہ وہ پاک ساکرامنٹ کو، خدمت کے ساکرامنٹ کو حاصل کریں. اور اس کے ساتھ خدا کے فضل سے اس سال ہماری پیرش میں تقریباً 157 بچوں کو استحکام کا ساکرامنٹ بھی ملا. ہم اس کی بھی شکر گزاری کرتے. اس کے علاوہ تقریباً 204 بچوں نے 2021 میں خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کو پہلی دفعہ حاصل کیا، یعنی پہلی پاک شراکت 204 بچوں نے حاصل کی. ہم اس کی بھی آج کی رات خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس کے علاوہ خدا نے ہمارے چرچ کو بے شمار برکات سے نوازا. پیرش میں جتنے بھی چرچ ہیں اگر دیکھا جائے تو خدا نے بے شمار برکات سے نوازا. اور سب سے بڑی برکت ہمیں اس سال اس چرچ کو ملی کہ ہمیں نیا ساؤنڈ سسٹم خدا نے عطا کیا. ہم اس بات کی بھی، اس برکت کی بھی سال 2021 میں جو ہم نے پائی، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ترقیات کام ہوئے. خدا نے بے شمار برکات سے نوازا. بے شمار گروپس بنے جن کی تربیت کی گئی. اسکول آف میوزک بنا، بچوں نے اسکول میوزک سیکھا، آگے بڑھنے کی جستجو کی. بہت سارے بچوں کے، نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے پروگرام کیے گئے. بے شمار میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. تو یہ ساری برکتیں ہیں جو ہم نے سال 2021 میں حاصل کی کلیسیائی طور پر. اس کے علاوہ پیدائش بھی ہوئی، بپتسمے بھی ہوئے، نکاح بھی ہوئے، لیکن کچھ لمحات افسردگی بھی کے تھے، غم کے بھی تھے، پریشانی کے بھی تھے. ہم ان کو بھی آج یاد کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے گرانوں کو جن کے والدین اس سال 2021 میں خداوند میں سو گئے. ایسے والدین کو بھی یاد کرتے جن کی جوان بیٹے اور بیٹیاں خداوند میں سو گئے. چاند ایک کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں جو کہ کہتے ہیں انہونی اموات ہوئیں. نوجوان اچانک ہارٹ اٹیک سے خداوند میں سو گئے. تو تقریباً ہمارے آج کے ریکارڈ کے مطابق سال 2021 میں 122 اموات ہوئیں. 122 لوگ خداوند میں سو گئے. تو آج ہم خداوند کے حضور ایسے خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، 122 گرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جن کے خاندانوں میں سے خدا نے اپنے پیاروں کو بلایا، خدا ان کو صبر اور تسلی عطا کرے. تو آج ہم ساری باتوں کے لیے خداوند کے حضور اس وقت جاگتے ہوئے ساری ان نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے اور دعا کرتے ہیں کہ سال 2022 جس کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اس سال میں ہم خدا کے حضور دعا کرتے کہ یہ سال جس میں ابھی چند لمحات پہلے ہم قدم رکھ چکے ہیں، زندگی کی سانسوں کو ہم اس میں گزارنے کا آغاز کر چکے ہیں. تو دعا کرتے کہ یہ سال 2022 ہمارے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے بہت ساری برکات، بہت سارے فضائل اور بہت ساری نعمتوں کو لے کر آئے، تاکہ سال 2022 کا اختتام بھی ہم 2021 طرح کر سکیں اور خداوند کی شکر گزاری کر سکیں. آپ سبوں کو سال 2022 بہت بہت مبارک ہو.